ترتیب بھی اسی طرح سے ہے، اس وجہ سے اس کو جامع کہا جاتا ہے، اسی طرح دیگر کتابیں۔ تو امام صاحب نے بھی اس میں اسی چیز کا ہی خیال کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ 6 باب بناتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو باب ہے وہ باب الادب ہے، دوسرا باب باب البر والصلہ، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کتاب میں وہ جن ابواب کو مرتب کر رہے ہیں اور جن احادیث کو ذکر کر رہے ہیں ان سب کا انحصار، دار و مدار وہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق پر مبنی ہے، آپس میں ان کا رہن سہن کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں۔ اسی طرح باب الزہد والورع، باب الترہیب من مساوی الاخلاق، اخلاقیات، اس سے ڈرانے کا تعلق، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب دینا، اس کا بیان، باب الذکر والدعاء، ذکر اور دعا، یہ ان کے 6 باب کا نام ہے۔ اور امام صاحب اسی طرح اس میں جو احادیث ذکر کرتے ہیں ان میں بھی سب سے پہلے جو حدیث ہے باب الادب میں، اس کا تعلق بھی مسلمان کے معاملات کے ساتھ ہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ روزانہ کی ایک حدیث پڑھیں، اور اگر وقت اس میں زیادہ لگتا ہوا تو اس کے ہم انشاءاللہ 2 پارٹ کر لیا کریں گے۔ میری گزارش آپ احباب سے یہ ہوگی کہ 10 منٹ 15 منٹ کا یہ ٹائم آپ بدھ اور جمعرات کے ظہر میں سوچ کر آیا کریں۔ اس طرح یہ ہے کہ آپ کو کام مرتب کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور مجھے بیان کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ حدیث کا درس عام درس نہیں ہوتا کہ عام روٹین کا درس دیا اور چل دیے۔ اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور سکھانے کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ میرا ایک مزاج ہے، ہر کسی کا ہوتا ہے، میرا ایک مزاج ہے کہ حدیث کے لیے اس کا اہتمام لازمی کیا جائے، اور محدثین کی عادت بھی ہوا کرتی تھی، بلکہ بعد محدثین تو حدیث کا درس دینے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اس کی وجہ کہ کیوں نہ ہو، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کے ساتھ امت کا تعلق، مسلمانوں کی آپ سے محبت کا اظہار اسی سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا مرتبہ اس سے بلند ہے، اس کو کوئی دونوں پیچ اپ نہیں کریں، ملائے نہیں، یہ الگ الگ ہے۔ لیکن حدیث کے حوالے سے میں جو بات کر رہا ہوں اس میں محدثین کی یہ بات رہی، اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام رکھا کرتے تھے کہ جب حدیث پڑھائی سنی جا رہی ہے تو کسی کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، کوئی اس سے بات کر رہا ہے، کوئی اس سے کر رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، یہ آداب کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ تو بہرحال میرا بھی مزاج تقریباً اسی طرح کا ہے کہ حدیث کا اگر ہم ٹاپک پڑھیں تو وہ علم کے لیے ہونا چاہیے، روایت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ عادت نہیں ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے ذہن میں کہ ہاں میں علم سیکھوں اور پھر اس کو سیکھ کر اپنی عادت میں شامل کر لوں۔ اور عمل کا بھی بہترین طریقہ اور ذریعہ یہی ہے کہ جو بات سیکھی سنی ہے، اتھینٹک ہے، قال اللہ قال رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر فوری اس پر عمل کر لیں، اپنے گھر والوں کو جا کر سکھائیں، بتائیں، ان کو بھی عمل کروائیں، اس طرح آپ کو یاد رہ جائے گی، وہ چیز یاد بھی رہے گی، آپ کے عمل میں شامل بھی ہو جائے گی، اور تازہ تازہ جب بندہ کوئی چیز سیکھتا سنتا ہے دل کی کیفیت بھی اور ہوتی، اس عادت کو اپنانے میں بھی اس کو آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ کتاب الجامع ہے، متفرق مضامین کی حدیث ہیں، اس میں باب الادب ہے، ادب کا بیان ہے۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس کو ملے، آمنا سامنا ہو تو وہ اس کو سلام کرے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ اس کی دعوت کرے، دعوت پر بلائے، کھانے پر بلائے تو وہ اس پر جواب دے جائے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب وہ تجھ سے مشورہ مانگے، خیر خواہی طلب کرے، نصیحت کا طلبگار ہو تو اس کو اچھی نصیحت کرو، بہترین نصیحت کرو، اس کی خیر خواہی کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینکے، فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، تو اس پر اس حمد کہے، وہ اللہ کی تعریف بیان کرے تو تم اس پر اس کو جواب دو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، اور جب وہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو تم اس کی بیمار پرسی کرو، تیمارداری کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ فوت ہو جائے، مر جائے تو پھر اس کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے چلو،
فتبعہ، اس کا یہاں پر مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ جو کام کرتا تھا اس کی پیروی کی جائے، بلکہ معنی یہ ہے کہ جب وہ اس کا جنازہ اٹھایا جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اس میں باب الادب میں بنیادی چیز یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ شرعی اعتبار سے ادب کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ دوسرے معنی میں یہ سمجھ لیں کہ ادب کی دو قسمیں، آپ اس طرح سمجھ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ شرعی اعتبار سے ادب دو طرح کا ہے، دو چیزوں سے تعلق رکھتا۔ ان میں ایک پہلی چیز جو کبھی بھی نہیں بدل سکتی، ادب کا پہلا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، یعنی کہ ادب کا معاملہ بندوں کے رب کے ساتھ ہے، اور یہ ہمیشہ ایک جیسا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری رکھی ہے، عائد کی ہے کہ میری اتباع اور پیروی کرو۔ یہ ادب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس کی پاسداری کی جائے، جس سے منع کر دیا اس سے رک جائے، یہ ادب ہے۔ دوسرا ادب جو تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے وقت کے حساب سے، نظام کے حساب سے، معاملات کے حساب سے، لوگوں کی عادات اطوار کے حساب سے، اور وہ ہے لوگوں کا لوگوں کے ساتھ ادب، لوگوں کا لوگوں کے ساتھ معاملہ۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، ادب کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو اس وقت ادب اور اخلاقیات کا ہمارا جنازہ اٹھ چکا ہے، یعنی کہ دوسرے معنی میں، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ ختم ہو گیا۔ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ یہ بڑا ہے، سفید بالوں والا ہے، بزرگ ہے، اس کے ساتھ کیسے ہم نے بات کرنی، چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے اس کو کیسے ہم نے ادب سکھانا ہے، اخلاقیات کیسے دینی ہے، گھر کے اندر معاملات کس طرح ہیں، باہر کس طرح ہے، یہ فقدان ہے۔ اور اسی طرح دوسرا رخ اگر ہم دیکھیں آداب کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تو وہ چند چیزیں جو آج ہمیں ہمارے ان بزرگوں سے جو 60 سال 65 سال 70 سال کی عمر کو ہیں ان سے ہمیں پتہ چلیں گی، وہ آج نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اس چیز کا پرانے وقت میں یا 60 70 سال پہلے بڑا ادب اور احترام کیا جاتا تھا کہ کوئی بزرگ آ رہا ہے تو اس کا راستہ کاٹا جائے، اس کے آگے ہوا جائے، بڑا احترام دیا جاتا ہے، جی بزرگ ہے، سفید بالوں والا ہے، اس کی مدد کریں۔ اور آج بالکل اس کے برعکس ہیں۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں معاملات انسان کے، جو ادب انسان کا انسان کے ساتھ، اگرچہ شرعی قباحت نہیں ہے لیکن اخلاقیات اور آداب کے معاملے میں یہ ضرور ضرر رسا ہے انسان کے، اس کے معاملات، آداب، پھر اس کی عبادات بھی اس سے متاثر ہوتی۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ ہم پہلے وقتوں میں عام باہر نہیں بیٹھا کرتے تھے، کھانے پینے کے حوالے سے بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ شرعی مسئلہ تب ہوگا جب خواتین کا اس میں عمل دخل آ جائے گا، معیوب نہیں، شرعی اعتبار سے منع نہیں، لیکن اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ نہیں، سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا اچھی بات نہیں۔ اس وقت کا ادب یہ تھا۔ آج ادب ہم یہ بنا لیا کہ نہیں، اچھے ریسٹورنٹ پر کھانا کھانا چاہیے، کوئی بات نہیں، ادب بدل گیا، بندوں کے ساتھ ادب بدل گیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن حرج کب آ جائے گا؟ جب گھر کی خواتین بھی سڑک کنارے بیٹھ جائیں گی، اور آج ہمارے ہاں معاملہ یہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ ادب بدلتا ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ جب معاملہ ہو، تو بہرحال اس میں شرعی نقطہ نظر ہمیشہ ہمیں مقدم رکھنا چاہیے، تاکہ جب ہمارے آداب اور اخلاقیات بہتر ہوں گے تو پھر ہمارے عبادات میں آسانی ہو جائے گی، ہمارے دیگر معاملات میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ دوسری بات، اس حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں 6 آداب یا 6 حق کا ذکر ہے۔ یہ صرف 6 نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آداب یا حقوق مسلمان پر شریعت نے دیے، اور وہ مختلف مقامات پر ذکر ہے۔ یہاں پر 6 ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ان 6 کا ذکر ہے، اس لیے ہم ان پر 6 پر بات کریں گے۔ تو بہرحال اس کی شرح کل پر میں رکھتا ہوں، آج ہمارا مقدمہ بھی ہے اور پہلی بھی ہے، شاید عام طور پر پتہ نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدمہ ذہن میں رکھیے گا، میں درمیان میں سوال کروں گا پیچھے والے تو اس کو اسی طرح یہ مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب کی 2 قسمیں شرعی اعتبار سے، ایک ادب اللہ کے ساتھ ہے، کبھی نہیں بدل سکتا، دوسرا ادب بندوں کے ساتھ ہے، وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ شرعی قباحت لازمی اس میں دیکھنی چاہیے، انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارا آج کا سبق جامع، کتاب الجامع میں کیا کیا چیز شامل ہوتی،
سب سے پہلے انسان کے معاملات اس میں مقدم ہیں، ذکر اذکار بھی ہیں، اس کے اخلاقیات بھی ہیں، اس کو اٹھنا بیٹھنا سیکھنا چلنا، یہ ساری چیزیں جامع سکھاتی ہیں۔ متفرق مضامین میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے۔ تیسرا سبق ہمارا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہم مسلمان پر 6 حق پڑھیں گے، اگرچہ کہ اس کے علاوہ بھی اور حقوق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔